بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، ابو الحسن تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہیں، بتائیں ابو تراب کس کی کنیت ہے؟ جواب ہے یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو کس لقب سے نوازا اور یہ لقب کس وجہ سے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون کے لقب سے نوازا اور یہ لقب آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ملا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں حصہ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنگ فجار میں حصہ لیا۔ سوال ہے، بتائیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ جواب ہے 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کا قاضی مقرر کیا گیا تھا؟ یمن کا قاضی مقرر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جس چشمے سے صحت یاب ہوئے اسے کیا کہا گیا ہے اور کہاں واقع ہے؟ اس چشمے کو حمام ایوب علیہ السلام کہا گیا ہے اور یہ نوا اردن میں واقع ہے۔ سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی دیکھنے کی قوت کیسے لوٹ کر آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آنکھوں سے لگانے سے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جبل رمات۔ روشنی میں آنکھ کی پتلی پھیلتی ہے یا سکڑتی ہے؟ روشنی میں آنکھ کی پتلی سکڑتی ہے۔ عہد نامہ عتیق کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تورات کو عہد نامہ عتیق کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ سورہ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے۔ قرآن میں کس عورت کا ذکر آیا ہے جس کی لوگ عبادت کرتے تھے؟ ابن عساکر نے کہا ہے کہ اللہ کے فرمان عدد اون بالن میں بال ایک عورت کا نام تھا جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی دیوی مانتے تھے۔ سوال ہے، کس انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے روزے دار کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ کس منزل میں صورتوں کی تعداد 13 ہے؟
छठी मंजिल में। कौन से नबी पैदा होने के बाद एक दिन में इतना बड़े होते जितना दूसरे बच्चे एक साल में होते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के नाम अर-रहमान अर-रहीम और अल-मलिक का मतलब क्या है? अर-रहमान का मतलब निहायत मेहरबान, बेहद रहम करने वाला। अर-रहीम का मतलब बड़ा मेहरबान रहम वाला। अल-मलिक का मतलब हकीकी बादशाह। मालिक बिन नवेरा कौन था? उसे किसने कत्ल किया? मुद्दई नबूवत सजा का साथी खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कत्ल किया। हमारे नबी को सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा दिया गया? कुरान करीम का। सवाल है, वो कौन से दो फरिश्ते हैं जिन्होंने तख्लीक आदम के वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से सबसे पहले सजदा किया था? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसकी नमाज जनाजा पढ़ाने से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रोका? माह ज़िक़त 9 हिजरी में रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी सलोल का इंतकाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपना कुर्ता मुबारक पहनाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहे थे तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका था। सवाल है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलुल मुरसल का लफ्ज किस नबी के लिए इस्तेमाल किया? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए। इंसानों ने सबसे पहले किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया? आग को। बताएं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत कब हुई? विलादत नबी से 2 साल और चंद माह कबल। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के दौरान कितना अरसा रहे? आप अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के दौरान 20 बरस तक जिंदा रहे। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो का चेहरा मुबारक किस नबी से मिलता था? हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा मुबारक अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से ज़कात का मुतालबा किया था। इसने आप अलैहिस्सलाम पर क्या इल्ज़ाम लगाया? ज़िनाकारी का। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? 10 मुहर्रमुल हराम को। खुदकुशी को हराम समझते हुए खुदकुशी करना कैसा है? इसे हराम समझकर करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब जरूर है लेकिन काफिर नहीं है।
سوال ہے زمانہ جہالیت میں عبد الکعبہ کس صحابی کا نام تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخلے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس اونٹنی پر سوار تھے؟ قصوہ پر۔ سوال ہے قرآن کو خدا کی مخلوق کون سمجھتے تھے؟ جواب ہے معتزلہ۔ قیامت کے دن جس سے مشکل حساب لیا جائے گا اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کس صحابی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کون سا جن تھا جو ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا؟ جواب ہے حامہ بن علیم۔ سوال ہے وہ کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے؟ جواب ہے پہلا کلمہ پڑھنے سے۔ کیا جنت کی خالص اور صاف شفاف شراب ہر جنتی کو ملے گی اور اس شراب کا نام کیا ہے؟ جنت کی خالص اور صاف و شفاف شراب رحیق سے تمام جنتی لطف اندوز ہوں گے۔ سوال ہے مدینہ کی کس مسجد میں پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب ہے مسجد بنو صدیق میں۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب ہے حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو 1000 پیشوں میں مہارت رکھتے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشوں میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ بوقت شب۔ انجیر کو جنت کا پھل کیوں کہا گیا؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا تھال پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ، خود بھی اس سے انجیر کھائی اور فرمایا، اگر میں کسی پھل کے بارے میں کہوں کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے تو یہی وہ پھل ہے، کیونکہ جنت کے پھل گٹلی کے بغیر ہوں گے، پس کھاؤ۔ انجیر بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گنٹھیا کے لیے مفید ہے۔ انڈونیشیا و ملائیشیا میں اسلام کس طرح پھیلا؟ مسلمان تاجروں کے ذریعے۔ سوال ہے بتائیں پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا کب ہوا؟
35 आमुल फील को। सवाल है, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक किस मुल्क में है? जवाब है दमिश्क में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम में कौन बड़े थे और कितने बड़े थे? हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाप की मोहब्बत की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक देने का मशवरा किसने दिया था? यहूदा ने। खिलाफत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में 2 फितने उठे थे, बताएं वो क्या फितने थे? एक ज़कात से इनकारी का फितना, दूसरा मुसलमा कज़्ज़ाब झूठे नबी का फितना उठा था। सवाल है, ज़बूर किस ज़बान में नाजिल हुई? जवाब है, इस सिलसिले में साहिब उम्दतुल कारी ने यह नकल किया है कि कुरान के अलावा तमाम किताबें इब्रानी ज़बान में नाजिल हुई थी। सवाल है, गारे हीरा को अब क्या कहते हैं? जवाब है, जबले नूर। सवाल है, कुरान पाक में खाने की बेहतरीन चीज किसे कहा गया है? जवाब है, शहद को। कयामत की आखिरी निशानी कौन सी होगी और वो किस मुल्क में से होगी? यमन से आग निकलना कयामत की आखिरी निशानी होगी। किस शय ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात के कुरान सुनने की खबर दी? एक दरख्त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात के कुरान सुनने की खबर दी। सवाल है, किन लोगों की बख्शिश रमजान में भी नहीं होती? जवाब है, शराबी, वालिदैन का नाफरमान, कतई रहमी करने वाला और कीना परवर। कौन सा काम जिसको करने से इंसान की उम्र में इजाफा हो जाता है? गुनाहों से उम्र कम हो जाती है और उम्र की बरकत खत्म हो जाती है, जबकि नेकी करने से उम्र में बरकत और इजाफा होता है। क्या जिन्नात की तादाद इंसानों से ज्यादा है? जी हां, जिन्नात की तादाद इंसानों से बहुत ज्यादा है। मदीना के 2 मशहूर कबीलों के नाम बताएं। औस और खजरज। वितर को जाया करने वाले पर क्या कहा गया है? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, जो आदमी वितर नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है, यानी ऐसे शख्स का ईमान कामिल नहीं। वो कौन से सहाबी थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूते पहनाते थे? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास थे। मिसवाक उठाकर रखना
جوتا پہنانا اور سفر کے موقع پر کجاوا کسنا اور لاٹھی مبارک لے کر جانا آپ کی خاص خدمتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتے تھے، اسی وجہ سے صاحب النالین کے لقب سے مشہور تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راز بھی تھے۔ صدقے میں دی گئی کون سی چیز کبھی قبول نہیں ہوتی؟ صدقے میں دی جانے والی ہر وہ چیز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی جو حرام کی کمائی سے دی گئی ہو۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب ہے کوہ صفا کے مقام پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کس عورت سے شادی کی؟ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث تھیں، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ سوال ہے، بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کس پیغمبر کی زوجہ تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا؟ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا سکھایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نسلی اعتبار سے کیا تھے؟ ایرانی۔ سوال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب ہے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ جواب ہے حضرت ابو طالب نے۔ دار علندو میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ 40 سال عمر کی شرط تھی۔ سوال ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر گئے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ بقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں کس پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ قیامت کے قریب مدینہ منورہ انسانوں کے علاوہ کن کا مسکن بن جائے گا؟ قیامت کے قریب مدینہ منورہ وحشی جانوروں، درندوں اور چرندوں کا مسکن بن جائے گا۔
کس گناہ کے کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ قتل کرنے سے۔ کون سا کپڑا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ ریشمی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قربانی اور جہاد کا حکم کب آیا؟ 2 ہجری میں۔ لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر کیا کریں گے؟ لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر زنا کریں گے۔ سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے نجات دہندہ۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو ہجرت کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک کو پیارے ہو گئے؟ ہجرت کے بعد سب سے پہلے انتقال جن صحابی کا ہوا وہ کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ہجرت کے بعد کچھ دیر ہی زندہ رہے۔ ان کے بعد حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بن زرارہ کا انتقال ہوا۔